باب اذا لم يتم الركوع حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن سلیمان قال سمعت زید بن وهب قال رأى حذیفة رجلا لا يتم الركوع والسجود وقال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے اذا لم یتم الرکوع، جب نماز پڑھنے والا رکوع مکمل نہ کرے۔ اب یہاں دیکھیے، رکوع تو کرے لیکن رکوع مکمل نہ کرے، اتمام نہ کرے اس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رکوع کے لیے جھک تو رہا ہے لیکن اس طرح نہیں جھک رہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے تھے۔ بظاہر وہ رکوع کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ رکوع نہیں ہوتا۔ اس عنوان کو امام بخاری نے جو قائم کیا، اس کا مقصد ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کے جو ارکان ہیں، جتنے رکن ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، تشہد میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے ادا ہوں، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اور تعدیل ارکان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک واجب ہے۔ جس آدمی نے نماز تو پڑھی لیکن ارکان کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا، اس کا واجب رہ جائے گا، اور واجب رہ جانے کی وجہ سے نماز ناقص ہوگی، لہٰذا وہ ادا نہیں ہوگی۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف علیہم الرحمہ، یہ سارے حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ تعدیل ارکان فرض ہے۔ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی، رکوع صحیح ادا نہیں کیا، سجدہ میں صحیح تعدیل نہیں کی، تو اس کی نماز باطل ہو گئی، ٹوٹ گئی، فرض اس نے ادا ہی نہیں کیا۔ دونوں اقوال کو سامنے رکھا جائے تو نماز ایک کی بھی نہیں ہوگی۔ صرف فرق اتنا ہوگا کہ ایک کے ہاں نماز کا واجب رہ گیا، ناقص ہو گئی۔ ناقص کا یہی مطلب ہوتا ہے آدھی، اور جو کہتے ہیں کہ فرض ہے، ان کے ہاں تو وہ ٹوٹ جائے گی، فرض رہا ہی نہیں اس میں، تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے تعدیل ارکان بہت ضروری ہے۔ جب آدمی نماز پڑھے تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، باندھنے کہاں پر ہیں، کیسے باندھنے ہیں، رکوع میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، سجدے میں جانا ہے تو کیسے، قومے میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے تو کیسے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، واپس اٹھنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں تعدیل ارکان میں شامل ہیں۔ حدیث نقل کی ہے، حضرت زید بن وہب کہتے ہیں، سلیمان کہتے ہیں میں نے زید بن وہب سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے رکوع تو کیا، سجدہ بھی کیا، لیکن وہ اچھے طریقے سے رکوع اور سجدہ نہیں کیا، اتمام نہیں کیا۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ نے اس کو کہا ما صلیت، تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ نہیں کہا تیری نماز نہیں ہوئی، کہا ما صلیت، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تو نے اوپر نیچے کیا، یہ ایسی فضول کام کیا، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ نماز ایسے پڑھتے ہیں؟ صحابی رسول ایک آدمی کو ٹوک رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں تو نے نماز پڑھی نہیں ہے، حالانکہ اس نے رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب کسی آدمی کو دین کے کام میں، عبادات میں کمی کرتے ہوئے دیکھو، ناقص انداز میں عمل کرتے ہوئے دیکھو، تو اس کو پکڑ کر کہو بھائی تو دین کا کام نہیں کر رہا، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ یہ ماہر اور اچھے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے آدمی کو پکڑ کر روکے اور کہے کہ بھائی تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز صحیح نہیں۔ ہمارے بعض احباب ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کا وضو غلط دیکھو یا نماز غلط دیکھو تو اس کو بٹھا کر کہو کہ بھائی میں آپ کے سامنے نماز پڑھوں گا، ذرا دیکھنا میری نماز میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے، خلاف صحابہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز غلط پڑھ رہا ہے، اب میں اس کو بجائے یہ کہنے کہ بھائی تو نے نماز میں یہ غلطی کی ہے، میں اس کو کہوں بھائی ابھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی نماز پڑھی ہے، میں آپ کے سامنے ابھی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، ذرا دیکھنا میری نماز میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر یہ طریقہ ہوتا تو صحابی رسول اس کو کہتے کہ بھائی تو نے نماز پڑھی ہے، بڑی اچھی پڑھی ہے، میں بھی نماز پڑھنے لگا ہوں، ذرا میری نماز کی غلطیاں نکالنا۔ یہ لیکن صحابی رسول نے کیا کہا؟ ما صلیتا، او الو کے پٹھے تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے جو ہمارے لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام، وہ سنت کے مطابق لوگوں کو ٹوکا کریں، فوراً کہو خبردار نماز نہیں ہوئی تمہاری، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہیں جی ہمارے وضو کی غلطیاں نکالنا، پھر کے بعد میں خوش ہوتے ہیں جی ہم نے ان کے سامنے کیا نا تو اس کو پتہ چل گیا کہ میری کیا غلطی ہے۔ تم نے یہ دعوت کا طریقہ تو بنا لیا اپنی طرف سے جیسے بھی بنایا، لیکن سنت کے مطابق ہوگا تو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علماء کے پاس بیٹھو، حدیثوں کے درسوں میں بیٹھو، قرآن پاک کے دروس میں بیٹھو، تمہیں پتہ چلے کہ شریعت کسی آدمی کی اصلاح کیسے کرتی ہے، دعوت کیسے دیتی ہے، دعوت کا کام ہوتا کیسے ہے۔ چند لوگوں کی دو چار باتیں لے کر آدمی دین کے شعبے کو نہیں اپنا لیتا، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کی پوری زندگی کا مطالعہ نہ کر لے۔ اب یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت حذیفہ نے کیا کہا؟ ما صلیتا، لا مالا حضرت حذیفہ نے یہ طریقہ رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ کس سے سیکھا ہے؟ رسول اللہ سے، کیونکہ صحابی کی ہر بات وہ ہے جو رسول اللہ نے کہی ہے، ہر صحابی کا ہر انداز وہ ہے جو رسول اللہ کا ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ کے انداز کا عکس تھے۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر دیکھنا ہو تو وہ کسی بھی صحابی کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ آگے فرمایا وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ الْفِطْرَةِ، اگر تو مر گیا تو مرے گا بغیر فطرت کے، غیر فطرت پر۔ کون سی غیر فطرت؟ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا، اس فطرت پر نہیں مرے گا جس فطرت پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ یہ جملہ سمجھنا، یہ بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ بات۔ اس نے نماز بھی پڑھی، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، لیکن اس کا رکوع اس طرح نہیں تھا جیسے رسول اللہ کا۔ رسول اللہ کے رکوع سے تھوڑا سا مختلف تھا، سجدہ کیا تھوڑا سا مختلف تھا، کامل طریقے سے اطمینان سے اس طرح نہیں کیا۔ پہلے صحابی نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے پڑھی نہیں۔ پھر فرمایا اگر تو مر گیا تو اس فطرت پر نہیں مرے گا جس فطرت پر اللہ نے محمد کو رکھا ہے۔ یہاں فطرت سے مراد ہے سنت محمد رسول اللہ۔ اس سے معلوم ہوا صحابی اس آدمی کو کہہ رہے ہیں حضرت حذیفہ کہ تو بے دینی پر مرے گا، دین محمد پر نہیں مرے گا۔ اور جو آدمی دین محمد پر نہ مرے وہ لامالا مرتد مرے گا، زندیق مرے گا، ملحد مرے گا، ناپاک مرے گا۔ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ نماز میں، عبادات میں اور عام زندگی میں ہر امتی پر یہ لازمی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بنے، آپ کے نمونہ اختیار کرے، پوری طرح وہ نمونہ بنائے جو رسول اللہ نے بنایا ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کمی رہ گئی تو وہ غیر فطرت پر مرے گا، اور غیر فطرت پر مرنے کا انجام یہ ہے کہ رسول اللہ کی امت سے نکل جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ہمارے بہت سارے لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یہ نماز جب پڑھتے ہیں تو انہوں نے پینٹیں پہنی ہوتی ہیں، یہ غیر فطرت ہے۔ انہوں نے ٹراؤزر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، غیر فطرت ہے۔ یہ بازو آدھے ہوتے ہیں، غیر فطرت ہے۔ اسی طریقے سے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، غیر فطرت ہے۔ ٹانگیں وہ اتنی لمبی کھولی ہوتی ہیں، غیر فطرت ہے۔ بازو جو ہے نا اوپر کیے ہوئے، وضو کر کے آتے ہیں ایسے ہی بازو کیے ہوئے، یہ پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب غیر فطرت ہے۔ اور اسی حالت میں نمازیں پڑھنے والے، ننگے سر پڑھنے والے، غیر مہذب لباس میں نمازیں پڑھنے والے مریں گے تو غیر فطرت پر مریں گے، کل محمد رسول اللہ کی سنت پر نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں زیادہ اس بات پر زور دیتا رہتا ہوں کہ وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور آپ کی سنت اور آپ کے دین کے ساتھ پوری طرح مشابہت رکھے، اس کو اختیار کرو، دھوکہ مت کھاؤ کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، کل غیر فطرت پر اٹھائے جاؤ گے۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ صحابی رسول نے۔ یہ امام اعظم کا فتویٰ نہیں ہے، نہ امام مالک شافعی کا، نہ آج کل کے کسی مولانا کا، نہ میرا، نہ کسی بزرگ کا۔ یہ حضرت حذیفہ کا فتویٰ ہے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا تو مرے گا تو غیر فطرت پر مرے گا۔
اس لیے جو ہمارے ساتھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا غیر مہذب لباس میں، ننگے سر آ کر صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں زبردستی ان کو ٹوپی دینی پڑتی ہے، وہ پہلے اپنی اس چیز کی اصلاح کریں کہ غیر فطرت پر نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لہجے میں، جس انداز میں، جس منہج پر عبادات کی، اسی طرح کرنا فطرت محمد ہے۔ باب استواء الظہر فی الرکوع، استواء الظہر فی الرکوع، رکوع میں پیٹھ کا برابر کر دینا۔ وقال ابو حمید فی اصحابہ رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم حسر ظہرہ، حضرت ابو حمید کہتے ہیں اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کیا تو آپ نے اپنی پیٹھ کو ہموار کر دیا، ایسے سر اور پیٹھ یوں نہیں تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کا سر اوپر ہوتا ہے تو یوں کر رہے ہوتے ہیں رکوع، بعض لوگ یوں کر رہے ہوتے ہیں، پیٹھ بیچ میں سے یوں ہوتی ہے، بعض کا سر بالکل نیچے ہوتا ہے اور پچھلا حصہ انف فی الماء و استن فی السماء کا منظر پیش کر رہے، یہ سب غلط ہے۔ یہ جو پچھلا حصہ ہے ہپس اور کپس، یہ بالکل برابر ہونا چاہیے، سر اور دبر جو ہے نا یہ بالکل یوں، اور بیچ میں جو یہ ہے یہ بالکل ایسے، تاکہ پتہ چلے کہ حسر ظہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا انداز اختیار کیا، امتی بھی ویسے ہی اختیار کر رہا ہے۔ اللہ کو عبادات میں اتنا، کسی بندے کی عبادت کرنے سے عبادات میں نہیں مزہ آتا جتنا اس عبادت میں محمد الرسول اللہ کی سنت کا رنگ دیا جائے تو اللہ کو مزہ آتا ہے۔ اس لیے اپنی نماز میں رسول اللہ کی سنت کا رنگ دینا چاہیے۔ باب حد اتمام الرکوع والاعتدال فیہ والاطمانین، اب اس میں اتنا ہے کہ رکوع کا اتمام کرنے کی حد اور اس میں اطمینان اور اعتدال پیدا کرنا، یہ بالکل آسان سی بات ہے۔ یعنی تعدیل ارکان جو ہیں ان میں اعتدال ہو، ارکان میں تعدیل ہو اور اطمینان ہو۔ نماز آدمی پڑھے تو اطمینان کے ساتھ، بعض لوگ ہوتے ہیں نا فوراً ایسے کرتے نہیں کرتے، چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں جیسے اس کو سانپ ڈنگ مار رہا ہے، یہ کوئی نماز ہے؟ امام بخاری پورا باب قائم کر رہے ہیں کہ بھائی تم رکوع کرو، سجدہ کرو، رکوع سے اٹھو اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ رکوع میں جاؤ، وقار کے ساتھ سجدے میں جاؤ، اطمینان کے ساتھ رکوع سے اٹھو، سجدے سے اٹھو، تشہد پڑھو، تکبیر کہو، اللہ آپ کے انداز کو بھی کوئی دوسرا دیکھے تو اس کو مزہ آئے، نہ کہ وہ کہے بھئی یہ کیا کر رہا ہے، یہ کوئی بندر ناچ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے نماز میں انتہائی اطمینان اور اعتدال ہونا چاہیے۔ حدثنا بدل بن محبر قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی الحکم عن ابن ابی لیلہ عن البراء قال کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ وبین السجدتین واذا رفع من الرکوع ما خلا القیام والقعود قریبا من السواء، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی رکوع کیا، سجدہ کیا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھے یا رکوع سے اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا کا سارا یہ عمل برابر ہوتا تھا، قریب قریب ہوتا تھا۔ جتنی مقدار آپ کا رکوع ہوتا اتنی مقدار آپ کا قومہ ہوتا، اتنی مقدار آپ سجدہ کرتے، اتنی مقدار دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے، اتنی مقدار دوسرا سجدہ کرتے اور اسی طرح پھر واپس کھڑے ہو جاتے۔ ما خلا القیام والقعود، ہاں قیام لمبا ہوتا اور آپ کا تشہد بیٹھنا لمبا ہوتا۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھیں، ایک آدمی رکوع کر رہا ہے تو رکوع میں وہ 3 تسبیحات پڑھے گا، سبحان ربی العظیم، اب وہ سجدے میں جائے گا تو وہاں 7 پڑھے گا، تو پھر یہ قریباً اور ثواب والی بات ختم ہو گئی۔ پھر سجدے میں بھی 3 پڑھنی چاہیے تاکہ رکوع اور سجدے کی مقدار برابر ہو جائے۔ اسی طریقہ سے سجدے میں 3 دفعہ پڑھے گا تو دوسرے سجدے میں بھی 3 دفعہ پڑھے گا، دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے گا تو اتنی مقدار بیٹھے گا جتنی مقدار اس نے سجدہ کیا تھا، یعنی جتنی مقدار میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہا جا سکتا ہے۔ ان سارے ارکان کو برابر برابر، قریب قریب، کوئی چند سیکنڈوں کا فرق لگ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کبھی رکوع بہت لمبا، کبھی سجدہ بہت لمبا، ایسا نہیں۔ ہاں چونکہ قیام میں جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت پڑھتا ہے، وہ رکوع سجدوں سے لمبی ہو جاتی ہے۔ قعود میں چونکہ اتحیات پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد روشی بھی پڑھنا ہوتا ہے دوسرے قعود میں، تو وہ لمبا ہوتا ہے۔ ان 2 کے علاوہ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک جیسی ہوتی تھی، آپ کا تمام ارکان۔ اس لیے نماز جب بھی ہم پڑھیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تب جا کر ہماری نماز وہ ہوگی جو نماز محمد الرسول اللہ تھی۔ جب نماز محمد الرسول اللہ ہماری نماز بنے گی تب اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی
توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے طریقے سے عبادات ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔